آخر انہوں نے گالیاں دینی تھی تو گالیوں کے نام پر کوئی کانفرنس کا نام رکھ لیتے، کم از کم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو تو نہ تڑپاتے کہ ان کی صداقت کا نام لے کر جھوٹ بول رہے تھے۔ ظاہر ہے کل اناء یترشح بما فیہ، کہ ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے باہر، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی مرضی گالیاں دیتے رہیں، ہم نے تو اس سے بڑے بڑے گالی بریگیڈ کر مقابلہ کیا، یہ بیچارے تو اب شروع ہوئے ہیں۔ ہم نے تو چیخ چیخ کر ان کانفرنس کرنے والوں کو کہا تھا کہ چلو ہماری مخالفت میں تو تم نے بولنا ہی بولنا ہے، خدا کے لیے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا عقیدہ بیان کر کے جانا۔ کتنے مجددی تھے جو سٹیج پر آئے ہوئے تھے اور جن کا بڑا بڑا دعویٰ تھا کہ مجددی فکر تو ہم سے چلی ہے، ہمارے آستانوں سے مجددی فیض عام چلا ہے، لیکن ہر کسے ازن خود شدیار من از درون من نجس اسرار من، کوئی مجدد الفسانی سے بھی پوچھ کر دیکھے کہ کون ان کے مکتوبات کا درس دے رہا تھا، وہ تو مجدد پاک علیہ الرحمہ کو ناسبی مانتے ہیں معاذ اللہ۔ ہمیں پتا ہے اعظمت شاہ جتنی باتیں کرتا ہے، یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کس بدتمیزی کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی کی ان عبارات کا مذاق اڑاتے ہیں، کس منہ سے یہ مجددی وہاں بیٹھے دعوے کر رہے تھے ہم مجددی ہیں، اور آخر میں منتظم صاحب نوید الحسن شاہ صاحب دعویٰ کر گئے کہ ہم وہی بیان کر رہے ہیں جو حضرت مجدد الفسانی کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ یہ ساری گالیاں دینا کیا مجدد الفسانی کا نظریہ تھا؟ لفظ خطا کو منسوب کرنے کی بنیاد پر ساری گالیاں دی گئیں۔ اب ان گالی بریگیڈ سے میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اجتہاد کے مسئلہ میں خطا نسبت کرنے پر تم اتنی گالیاں دیتے رہے، تمہاری ساری کانفرنس کا لب لباب بھی گالیاں، خلاصہ بھی گالیاں اور پیغام بھی گالیاں۔ کیا تمہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنی محبت ہے، اتنی محبت تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا پر کہنے والے کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی ہے تڑپ؟ بولو اب مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کو نکالو اپنے گالی بریگیڈ بدماشوں کو۔ آخر میں پیغام دے جاتے ہو کہ ہم مجدد الفسانی کی تعلیمات والے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ مجدد الفسانی کا عقیدہ کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مجددی ہیں، ہم مجدد الفسانی کے پابند ہیں، لیکن ایک مکتوب بھی پڑھ کر نہیں سنا سکتے، بلکہ جنہوں نے پڑھ کر سنایا ان کے بارے میں کہا کہ مکتوبات پڑھنے سے حال پلید ہو گیا۔ اتنے بدتمیز مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے حق میں اور کہیں کہ ہم مجددی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ گزشتہ دنوں تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے ایوان اقبال میں اخلاقیات کی جو دھجیاں اڑائی گئیں اور جس انداز سے اہل تصوف ہونے کے دعوے داروں نے صداقت کی دھجیاں اڑائیں، یہ سب پر آیا ہے۔ کیسا عجیب تماشا تھا کہ کانفرنس کے نام کی تو کم از کم لاج رکھ لیتے کہ کانفرنس کا نام ہی تاجدار صداقت ہے، اور نیچے صداقت کے بورڈ تلے جتنے بولنے والے تھے اکثریت جھوٹ بول رہی تھی اور جی بھر کر جھوٹ بولا، جس طرح ان کے چاچے عرفان شاہ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لکھ کر اوپر ناروال کی کانفرنس میں اور نیچے وہ گندی زبان استعمال کی کہ الیاذ باللہ۔ یہ اس خاندان کی اب ریت ہی بن چکی ہے، اس پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے۔ پوری کانفرنس میں میرا تو خیال ہے کہ اس کو تاجدار صداقت کانفرنس نام نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آخر انہوں نے گالیاں دینی تھی تو گالیوں کے نام پر کوئی کانفرنس کا نام رکھ لیتے، کم از کم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو تو نہ تڑپاتے کہ ان کی صداقت کا نام لے کر جھوٹ بول رہے تھے اور ان کی حیا کا نام لے کر حیا سوز گالیاں دے رہے تھے۔ تو ان کی خیر خواہی کے لیے ایک مشورہ ہے کہ کانفرنس کا نام پھر وہی رکھ لیا کریں جو کانفرنس میں آپ نے تقریریں کرنی ہوتی ہے، وہ رکھ لیا کریں۔ جہاں تک انہوں نے گالیاں دی، بکواسات کی، جو کچھ کرتے رہے، ظاہر ہے کل اناء یترشح بما فیہ، کہ ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے باہر۔ بیچاروں نے بندے تو اکٹھے کیے تھے کہ تاجدار صداقت کی لاج رکھتے ہوئے، ان کے نام کی لاج رکھتے ہوئے کوئی سچ بولے گا، کوئی ان کے شان کے قصیدے پڑھے گا، لیکن جن برتنوں کو بلایا تھا ان میں تو تھا ہی نہیں یہ سودا، وہ تو اس سودے سے ہی خالی تھے، ان کے تو سارے برتن گالیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں، جتنی مرضی گالیاں دیتے رہیں، ہم نے تو اس سے بڑے بڑے گالی بریگیڈ کر مقابلہ کیا، یہ بیچارے تو اب شروع ہوئے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے
اللہ کے فضل سے جس محاذ پر ہمارے امام کھڑے ہو گئے، آج مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا نام لینا تو آسان ہے، لیکن امام جلالی کی طرح محاذ پر کھڑے ہونا اور ڈٹ کر دکھانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت صرف افضلیت کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے فی زمانہ۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ مترفضہ، یہ روافظ کی بی ٹیم جن کے ساتھ ان کے بڑے بھرپور یارانے ہیں، وہ روافظ کی بی ٹیم ہے، اور یہ آنے والے ان کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام، یہ عجیب طریقے سے واردات کرتے ہیں۔ مترفضہ اور روافظ کی بی ٹیم، ان کا پورا زور ہے اس بات پر کہ اس افضلیت کو قطعی اور اجماعی کے ٹائٹل سے منسوب نہ کیا جائے، اس افضلیت کو ظنی مانا جائے۔ اور ظنی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے مان لے، جس کا دل کرتا ہے وہ نہ مانے۔ آج کے زمانے میں جب اللہ کے فضل سے امام جلالی جیسے لوگ موجود ہیں اور ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اہل سنت کے علماء موجود ہیں، تو اس نسل میں وہ یہی عقیدہ پڑھانے کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ افضلیت کو سنی سمجھا جائے، جو نہیں مانتا اس کو بھی اسی طرح سنی مانا جائے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا اس کو بھی اسی طرح سنی سمجھا جائے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننے والے کو سنی سمجھا جاتا ہے۔ اس نسل کے لیے ان کی ساری زندگی کی واردات یہی ہوگی، پھر آنے والی نسلوں کو یہ پڑھائیں گے کہ افضلیت کا مسئلہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، پچھلے سارے فیصلہ کر کے گئے تھے، یہ تو اتنی بڑی واردات ہے۔ ہم نے تو چیخ چیخ کر ان کانفرنس کرنے والوں کو کہا تھا کہ چلو ہماری مخالفت میں تو تم نے بولنا ہی بولنا ہے، خدا کے لیے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا عقیدہ بیان کر کے جانا۔ کتنے مجددی تھے جو سٹیج پر آئے ہوئے تھے اور جن کا بڑا بڑا دعویٰ تھا کہ مجددی فکر تو ہم سے چلی ہے، ہمارے آستانوں سے مجددی فیض عام چلا ہے، لیکن ہر کسے ازن خود شدیار من از درون من نجس اسرار من۔ کوئی مجدد الفسانی سے بھی پوچھ کر دیکھے کہ کون ان کے مکتوبات کا درس دے رہا تھا اور جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، معاذ اللہ اس کو ناپاک کرنا کہہ رہے تھے جب مجدد الفسانی کے مکتوبات گونج رہے تھے۔ ایک بندے نے بھی مجدد الفسانی کا عقیدہ پڑھ کر نہیں سنایا، کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں تھی جس میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات کا کوئی ایک پیغام دیا ہوتا۔ افضلیت کا قطعی اور اجماعی عقیدہ یہ ہمارا گڑا ہوا نہیں ہے، ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو حضرت مجدد الفسانی بیان فرما گئے۔ یہ ہے افضلیت کو ماننے کا طریقہ، کاش کہ یہ بیان کیا جاتا۔ یہ مکتوب نمبر 36 دفتر دوم میں مجدد صاحب نے واضح فرمایا کہ تفتیل شیخین با محبت خطنین جمع شواد از خصائص اہل سنت است، یہ سنیوں کا ہی خاصہ ہے، وہ حضرت علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور تفتیل شیخین کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ ہے طریقہ بیان کرنے کا، فرمایا تفتیل شیخین با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است، کہ تفضیل شیخین جو ثابت ہے تو یہ صحابہ کا کبھی اجماع ہے، تابعین کا بھی اجماع ہے، اور تفضیل ابو بکر و عمر پر باقی امت قطعی است۔ جیسے فرماتے ہیں یہ پوری امت پر قطعی افضلیت ہے۔ آج کے سارے فراڈیے اور اس نوید شاہ کے پنڈی کے سارے یار و ظفر کمی کے ساتھ دن رات پینگے بڑھانے والے، وہ تو مجدد صاحب کی اسی عبارت کا ہی رد کرتے ہیں، وہ تو مجدد پاک علیہ رحمہ کو ناسبی مانتے ہیں معاذ اللہ۔ ہمیں پتا ہے عظمت شاہ جتنی باتیں کرتا ہے، یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کس بدتمیزی کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی کی ان عبارات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کس منہ سے یہ مجددی وہاں بیٹھے دعوے کر رہے تھے ہم مجددی ہیں؟ تم مجددی ہو ہی نہیں سکتے، موروثیت میں مل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ مجدد الفسانی کے مکتوبات پڑھ کر سناتے، پھر ہم سمجھتے کہ واقعتاً تمہیں حضرت مجدد الفسانی کا کوئی فیضان ملا ہے، لیکن جتنے خطیب تھے ان بیچاروں کے من میں تو گالیاں ہی گالیاں بھری ہوئی تھی۔ افضلیت کے لحاظ سے تم لوگوں نے اتنا بڑا دغا کیا۔ اگلا مسئلہ
खता के लिहाज से शायद ही कोई खतीब हो जिसने अपना हिस्सा न डाला हो। और आखिर में मुंतजिम साहिब नवीदुल हसन शाह साहब दावा कर गए कि हम वही बयान कर रहे हैं जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी का नज़रिया है, अकीदा है। ये सारी गालियां देना क्या मुजद्दिद अल-फ़िसानी का नज़रिया था? लफ्ज़ ख़ता को मंसूब करने की बुनियाद पर सारी गालियां दी गईं। आज मैं दिखाता हूं मुजद्दिद साहब अलैहिर्रहमा क्या बयान फरमाते हैं। इस पर मैं कई दफ़ा बयान कर चुका। गोलड़े वालों ने जब बदतमीजियां की तो हमने ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मकतूबात से ही दिखाया कि पीर मेहर अली शाह साहिब ने कितने मकामात पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ ख़ता को मंसूब किया कि इज्तिहाद में ख़ता वाक़या ना होना, इससे तो नबी भी मासूम नहीं होते। कि अल्लाह के नबी की भी ये शान होती है कि जब उनसे इज्तिहाद में ख़ता वाक़या हो जाए तो ख़ता पर बाकी नहीं रहते, ये नबी की शान होती है। ये ताजदार गोलड़ा ने बयान किया। आज चूंकि इनका दावा मुजद्दिदी होने का है और भी कई बड़े बड़े मुजद्दिदी होने के दावेदार बैठे थे, इनके लिए मैं मुजद्दिद अल-फ़िसानी अलैहिर्रहमा का मकतूब पेश कर देता हूँ। ये दफ्तर दोम का मकतूब नंबर 96। इसमें आप अहले सुन्नत के मोताक़दात पर चंद मुकदमे पेश कर रहे हैं। ये मुकदमा सेवम तीसरे मुकदमा की इबारत गौर से पढ़ें। फरमाते हैं आ के सहव निसियान बर पैगंबर जायज़ अस्त कि सहव निसियान वाक़या होना पैगंबर पर भी जायज़ है, मुमकिन है। अब मुमकिन की तफसीर क्या बयान कर दी? फरमाया बल्कि वाक़े सिर्फ मुमकिन ही नहीं है बल्कि वाक़े भी हुआ है। ये बयान करके हदीस ज़ुल्यदैन का हवाला देकर अहले इल्म इस बात को समझ सकते हैं। मैंने ज़रा इख्तिसार से पेश करना है, वरना इस मकतूब पर सारी बात करूं तो कई घंटे दरकार हैं। फरमाते हैं कि ये पैगंबर के साथ भी वाक़े हो जाता है। क्यों? फरमाया कि अकीदा ये है कि तकरीर नबी बरखता मुजव्वज़ नेस्त। क्या अहले सुन्नत का सदियों से अकीदा है कि तकरीर नबी को बरकरार रखना किस पर? बरखता, खता पर। पीछे कहा वाक़या है साहब निसियान, फिर साहब निसियान को ताबीर किया खता से। और इन्होंने जितनी किताबें लिखी चमन ज़मान ने, उसने भी खता का माना साहब निसियान ही किया। मुजद्दिद साहब ने भी माना कि साहब निसियान वाक़ई हुआ, फिर उसको खता से ताबीर किया। फरमाते हैं फिर क्या है? अल्लाह के नबी से अगर खता वाक़या हुई है तो क्या गालियां दी जाएं जिसने ऐसी बात की है? फरमाते हैं कि अकीदा यह है कि तकरीर नबी से खता का वाक़या हो जाना बईद नहीं है। हाँ, नबी का खता पर बरकरार रहना मुजव्वज़ नेस्त, ये मुमकिन नहीं है। ये नहीं होता कि नबी अपनी खता पर बाकी रहे। मुजद्दिद साहब ने भी कोई इज्तिहादी की कैद नहीं लिखी जो हमें कोसते रहते हैं। ये है मुजद्दिदियत, ये है मुजद्दिद अल-फ़िसानी के मकतूबात। अब इन गाली ब्रिगेड से मैं पूछता हूं कि बताओ, सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इज्तिहाद के मसला में खता निस्बत करने पर तुम इतनी गालियां देते रहे, तुम्हारी सारी कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब भी गालियां, खुलासा भी गालियां और पैगाम भी गालियां। क्या तुम्हें सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जितनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत तुम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखते हो कि नहीं रखते? क्या सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खता पर कहने वाले के बारे में तुम्हारे दिल में कोई है तड़प? बोलो अब मुजद्दिद अल-फ़िसानी अलैहिर्रहमा को निकालो, अपने गाली ब्रिगेड बदमाशों को। आखिर में पैगाम दे जाते हो कि हम मुजद्दिद अल-फ़िसानी की तालीमात वाले हैं। ये दुकानदारी, ये चोर बाजारी कब तक करोगे? यही मैं कह रहा था कि ऊपर ताजदार सदाकत और नीचे सारे झूठे। इल्ला माशाअल्लाह चंद शयूख बैठे थे, उनका हम इस्तिस्ना रखते हैं, एहतराम रखते हैं, लेकिन पैगाम दर्द दिल उनके लिए भी है कि सारा वजन उन्हीं के पलड़े में जाएगा तो मुजद्दिदी अकीदा कौन बयान करेगा? कब तक ये चोर बाजारी चलती रहेगी? और फिर
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ڈیویٹ بول گیا وہ بھی جھوٹ بول گیا کہ میں نے تو یزید کی تقرری پر کہا تھا. آن دی ریکارڈ ہے, کلپ موجود ہے, ابھی کسی نے ایڈیٹنگ بھی نہیں کی, اس کے اپنے یوٹیوب چینلوں پر موجود ہے کہ بات وہ کر رہا ہے. پروفیسر جو مخاطب ہے وہ تو بات کر رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کا پاس نہ رکھا. جب اس کی گرفت کی ہمارے فاضل مفتی عرفان جلالی صاحب نے, اس کے دفاع میں انہوں نے سینکڑوں غلطیوں تک کا قول کیا ہوا ہے. یزید کی تو بات ہی نہیں ہوئی. اب یہ ہمارے نظام عدل کا عالم ہے کہ ایک وہ جسٹس جس کا دعویٰ ہے کہ وہ بچپن سے ہی عاشق رسول رہا, کتنے کتنے شیوخ کو وہ لڑکا کہہ کر پکار رہا تھا, اور یہ بڑی بڑی ہستیاں سارے منہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. ان سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ جب قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ, ان کو وہ ایک لڑکا کہہ رہا تھا. اب میں کیا تبصرہ کروں, ہمارا نظام عدل ایسے ہی تباہ نہیں ہے کہ وہ جسٹس کے جس کا دعویٰ ہے کہ میں بچپن سے عاشق رسول ہوں اور میں نے ناموس رسالت کے لیے مقدمے لڑے ہوئے ہیں اور میں پتہ نہیں کتنا سچا آدمی ہوں, وہ بندہ آن دی ریکارڈ بات کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کی ہے, اتنا شدید وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نظام عدل کا کیا عالم ہونا ہے, ہم لبرل لوگوں سے کیا امید رکھیں جب یہ شخص اتنا اتنا جھوٹ بول رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اتنے اتنے گھٹیا الزامات لگاتا ہے, اور کتنے کتنے لوگ اس کو بلا کر سٹیجوں پر چڑھا کر پھر اس کو سند دیتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. کتنے کتنے الزامات لگائے. اس پچھلے دنوں میں ایک کتاب کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کا پیسہ ہے, کیا کیا الزامات اس ظالم نے لگائے. کوئی تھا جو اس کا منہ بند کرتا؟ کس منہ سے وہ کہہ گیا کہ میں نے تو بات ہی نہیں کی؟ اگر اس نے نہیں کی تو جن کو یہ روزانہ اپنے پروگرام پر بلاتا ہے وہ پروفیسر ناصر, اس نے تو بارہا ایسی باتیں کی ہیں اور بک بک اس نے ٹکا کی ہوئی ہے, اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ سینکڑوں غلطیاں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایسی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ ہم وہ بیان کرنے سے قاصر ہیں, اور اس کو دن رات یہ اپنے پروگراموں میں پروموٹ کر رہا ہے. اس سب کا جواب کون دے گا؟ اب سنو مجدد الفسانی کی زبان سے ان کی خطا کی شان, جس کو وہ طنز کر کر کے بیان کر رہا تھا. یہ ہے مجددیت. مجدد صاحب علیہ رحمہ شرف صحابیت کی شان بیان کرتے ہوئے, یہ مکتوب نمبر 120 ہے دفتر اول کا, فرما رہے ہیں فلا جرم سارا خطا معاویہ خیر من ثوابہ ما ببرکت صحبہ, کہ ان کو جو صحابیت کی برکت حاصل ہے, اس برکت کی وجہ سے ان کی خطا بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت اویس کرنی, ان کے ثواب درست نیکیوں سے بھی بڑا درجہ رکھتی ہے. خطا معاویہ کا بھی اتنا مقام ہے. اب مجدد صاحب نے تو کوئی ذکر نہیں کی کہ کون کون سی خطا, یا تو اس مکتوب میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے کہ صرف صفین والی خطا. یہ نذیر غازی جس بندے کو پروموٹ کر رہا ہے, جو سینکڑوں غلطیاں گنوا رہا ہے, نذیر غازی کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس کے دفاع میں سینکڑوں غلطیوں کا قول کر رہے ہیں. اگر کوئی مجددی ہوتا تو یہ اسے جواب دیتا کہ ظالموں سینکڑوں بھی پیش کرو گے تو ان کا بھی مقام و مرتبہ صحابیت کی برکت سے بلند ہے. کسی ایک غلطی یا خطا کی بنیاد پر بھی امیر معاویہ پر تان جائز نہیں ہے. کون مجددی تھا جو یہ چیزیں بیان کرتا؟ اب ایسے لوگوں کے لیے سنو مجددی پیغام. یہ ہے مکتوب نمبر 80 دفتر اول کا. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بات ہی ختم کر دی ایسے تان کرنے والوں کے لیے. فرمایا کہ تان کردن در اصحاب فی الحقیقہ تان کردن است با پیغمبر خدا. فرمایا کسی صحابی کے بارے میں تان کرنا وہ دراصل پیغمبر خدا پر تان ہے, وہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید ہے. اب بتاؤ, یہ ہے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا عقیدہ کہ کسی پر بھی تان نہیں کیا جا سکتا, اور کسی کا لفظ میں نہیں بول رہا, یہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ
खुद बयान फरमा रहे हैं, बल कुल्लुहुम फिल अदालत व सिद्की व तबलीगी सवाउन, कि सहाबे किराम अपनी अदालत अपनी सिदक में सारे बराबर थे। बस तान ईशा अय वाहिदिन कान मिनहुम, बस इन पर तान करना कोई भी हो उनमें से, तान दर दीन अस्त, दीन के अंदर तान करना है। कि रिवायात तो इन्हीं से मनकुल होकर आई, इन्हीं से दीन मुंतकिल होकर आया। इमाम मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कितनी रिवायात हैं बुखारी के अंदर, दीगर कुतुब के अंदर। मुस्नद मुआविया पूरी किताब है जिनमें सारी रिवायात की तखरीज करके किताब को मुरतब किया गया। यही दलील मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा दे रहे हैं कि कितना दीन था जो सहाबा से मुंतकिल हुआ। जब उन पर तान करेंगे, उनकी जात पर कीचड़ उछालेंगे, तो भी दीन मशकूक होकर रह जाएगा। यह है मुजद्दिदी अकीदा। काश के कोई बंदा इसको बयान करके उठता, लेकिन हर बंदे ने उस नज़ीर खाजी की बस इस खूबी जो उनके बकौल खूबी है को पेश नजर रखा कि सहाबा को यह जलील करता रहे कोई मसला नहीं है, और जिनको यह बुलाता है वो सहाबा के बारे में रोजाना बकबक करते रहें, कोई मसला नहीं। बस उनको एक चीज चाहिए कि ये जलाली साहब को बड़ी गालियां देता है, बस इस खूबी की बुनियाद पर अब उन्हें सहाबा को गालियां देना भी गवारा है, अब सहाबा किराम पर तान भी उनको गवारा है, बल्कि इस तान को प्रमोट करने के लिए वो तुले हुए हैं। कब तक ये जुल्म करते रहोगे? हमने मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा के मकतूबात से असल मुजद्दिदी पैगाम दिखा दिया है, और हम दावत फिक्र देंगे खास तौर पर पीर करामत शाह साहब, जिनको हम समझते हैं कि शायद आजकल वो कुछ मुताला कर रहे हैं, बयानात अच्छे करते हैं। उम्मीद है कि वो मकतूबात को खोल कर देख लेंगे। अगर इन पीरों में जिनका दावा है कि हम मुजद्दिदी हैं, कोई एक बंदा जिन मकतूबात का मैंने हवाला दिया मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा के मकतूबात को खोल कर देखे और मुजद्दिद अल-फ़सानी के बारगाह में पेश कर कर फैसला करे कि मैंने जो कुछ बयान किया है सच बयान किया है या गलत बयान किया है। अगर इनको मुजद्दिदी फैजान दरकार है तो खुदा के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा की तालीमात पर आ जाएं, वरना वो तो फिर मुजद्दिद अल-फ़सानी हैं, वो फारूकी भी हैं, उनका जलाल भी बड़ा है। वो इकबाल जैसों को कह गए थे, जब इकबाल ने भी कहा कि यर्ज़ ये मैंने क्या था मुझको फकर हो, आंखें मेरी बीना है वले की नहीं बेदार, तो क्या जवाब मिला था? आई आवाज कि अब सिलसिला फकर हुआ बंद है, अहले नजर किश्वर पंजाब से बेजार। ये है जिनसे मुजद्दिद अल-फ़सानी बेजार हैं, जिनको पता ही नहीं कि मुजद्दिद अल-फ़सानी का अकीदा क्या है। हाँ, लोगों को उल्लू बनाने के लिए कहते हैं कि हम मुजद्दिदी हैं, हम मुजद्दिद अल-फ़सानी के पाबंद हैं, लेकिन एक मकतूब भी पढ़कर नहीं सुना सकते, बल्कि जिन्होंने पढ़कर सुनाया उनके बारे में कहा कि मकतूबात पढ़ने से हाल पलीद हो गया। इतने बदतमीज मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा के हक में, और कहें कि हम मुजद्दिदी हैं। इसलिए मुजद्दिद अल-फ़सानी का फैज़ लेना है तो फिर मकतूबात की तरफ आ जाएं। अगर हमने जो कुछ बयान किया है यह साबित कर दें कि गलत बयान किया है, हम हमेशा के लिए जवाब देना छोड़ देंगे। लेकिन सच बयान करते हैं तो इतना तो कहेंगे, वक़ूली इन असबतु लक़द असाबन, अगर सच बात की है तो कह दें कि तुमने सच बोला है। कई शयूख थे जो स्टेज पर बैठे हुए थे, हमें उनका एहतराम भी है, लेकिन इतनी जरूर इल्तिमास करेंगे कि खुदा के लिए सच बोल दें। कब तक हक को छुपाते फिरेंगे? वरना जो है ला तक्तुमू को बुलाए हुए, जो है अपनी गवाही छुपाए हुए, जो किताबों में है वो दबाए हुए, ऐसे हजरात को, ऐसे खुतबात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो अगर अपना मसलक अया ना करे ये चंद वो हजरात कि जिनको अंदाजा है मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा ने क्या बयान किया, करामत शाह साहब भी खुसूसी तवज्जो दें। अरबाब मिन दूनिल्लाह किसी ने नहीं बनाया। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा का दौर है, अपनी अपनी ख्वाहिश को ये सारे खुदा बनाकर बैठे हुए हैं, जो बड़े लिख गए हैं उससे नफरत करते हैं। तो अगर अपना मसलक अया ना करे, जानकर भी हकीकत बयान ना करे, जो है दिल में वो विरदे जुबान ना करे, ऐसी तालीम को, ऐसी तंजीम को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।